اس کو اپنا خامن پسند نہ آئے تو پیسے واپس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق واپس کرے گی، وہ تو بتائے گی کہ میں آپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، تو پیسے واپس کر دے گی۔ جو قاضی ہوتا تھا وہ اس کو آزاد کروا دیتا تھا، وقت کا قاضی ہوتا تھا، اب مجسٹریٹ بن گئے ہیں، وہ واپس کروا دیتا تو بیٹی آزاد ہوئی۔ اگر بیٹی آپ کی ایسا آپ نہ کریں، یہ بیٹی کو زنجیریں پہن رہے ہیں، ہاتھوں کے اوپر زنجیریں پہن رہے ہیں۔ فرعون میخیں ٹھوک کر باندھتا تھا، ہاتھوں کے اوپر میخیں ٹھوک کر باندھتا تھا، پاؤں کے اوپر میخیں ٹھوک کر باندھتا تھا۔ تو آپ بیٹی کے اوپر بھی پابندی لا رہے ہیں اور دماغ کی حیثیت کے مطابق خرچ اکمر لکھائیں اور آپ کے پاس دوڑنے رشتے کے لیے آ جائیں تو آپ کی بیٹی کے چہرے کے اوپر بدر پڑ جاتے ہیں۔ خواتین کے ساتھ کتنا ظلم کرتے ہیں، کیوں کرتے ہیں بھائی؟ ان کی حیثیت کے مطابق اکمر لکھائیں۔ تو اپنی بیٹی جو ہیں ان کو بوڑھا نہ کریں بھائی، بوڑھا نہ کریں۔ خواتین کے ساتھ کیوں اتنا ظلم کیا جاتا ہے؟ تو دیکھیں شعیب علیہ السلام نے 8 سال بکری چروا لی، 2 سال خریتی چروا لی۔ بھائی پیغمبر نے ایسا کام اس لیے کیا ہوگا نا، اس لیے کیا ہوگا شعیب علیہ السلام نے، بیٹی شادی کے قابل نہیں ہوگی، ورنہ پیغمبر ایسا نہ کرتا۔ تو ہمیں بھی مسئلہ سمجھا دیا شعیب علیہ السلام نے، تمہیں بھی سمجھا دیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کا اکمر حیثیت کے مطابق لکھوا دیا، فاطمہ رضی اللہ کا لکھوا دیا، آپ کو سمجھا دیا، مسئلہ سمجھے بھائی۔ تو اب بھائی موسیٰ علیہ السلام بتانے لگے میں اپنے دیش کے اندر ہی جاؤں گا، دیش کے اندر ہی جاؤں گا، دیش کے ساتھ بڑی محبتیں ہوتی ہیں بھائی۔ تو آگے جائے راستہ طے کیا، بیوی اور خاوند نے راستہ طے کیا، بیوی کے جسم کے اندر تھکن پڑ گئی۔ پیغمبر جو ہوتا ہے بھائی 80 جنتی مردوں سے زیادہ طاقت ہوتی ہے پیغمبر کی، جتنی بھی زیادہ طاقت ہوتی ہے اللہ ہی جانے۔ تو پیغمبر کے اندر تو تھکن نہیں آتی بھائی۔ پیغمبر نے ڈر کر جب دوڑ پڑا اور دوڑتا رہا، کتنا سفر طے کیا، ایک شہر چھوڑ دیا، دوسرے شہر کے اندر پہنچ پڑا۔ ہاں بھائی باتیں سمجھے۔ تو اس پیغمبر کے جسم کے اندر تھکن نہ پڑی اور بیوی تھک پڑی،
کہنے لگی وہ سامنے آبادی ہے، وہاں جائیں اور آگ لے کر آئے، آگ بالیں گے ہم اور تم اور گرم ہوگے، اگلا سفر طے کریں گے ہم اور تم۔ پیغمبر آگ لینے کے لیے گئے، پیغمبر آگ لینے کے لیے جا پڑا، درختوں سے اللہ کے نور کی تجلیاں نکل رہی تھی، آگ نہیں تھی، اللہ کے نور کی تجلیاں تھی۔ درخت سے آواز آ پڑا، موسیٰ اب کو طور کے پہاڑ کے اوپر چڑھانا۔ موسیٰ علیہ السلام نے پیزار نیچے پھینک دیے، چھوڑ دیے اور اوپر چڑھ گیا اللہ کا نبی، پہاڑ کے اوپر چڑھ پڑا اور پہاڑ کے اوپر اللہ نے فرمایا آپ کے ہاتھوں کے اندر کیا ہے؟ پیغمبر بتانے لگا، پیغمبر نہیں بنا تھا، بتانے لگا موسیٰ آپ کے ہاتھ کے اندر کیا ہے؟ جاننے کے باوجود اللہ نے بتایا عصائے اللہ، عصے کو ہم اپنی زبان کے اندر سوٹی کہتے ہیں، عصا ہے، اس کے ساتھ کیا کرتا ہیں آپ؟ جاننے کے باوجود اللہ جب سب کو جانتا ہے کیا کرتا ہے، اس کے ساتھ میں بکریوں کے لیے پتھر چاڑتا رہا، جب ہماری تھکن ہوتی تھی سوٹی کے سہارے کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، ہماری تھکن دور ہو جاتی تھی، جب ہماری بکریوں کے اوپر موذی جانور آتا تھا میں اس کے ساتھ مقابلہ فرما کر ان کو بھگا دیتا رہا، جب ہمیں پیشاب پڑ جاتا تھا، چھوٹا پیشاب پڑتا تھا، نیچے میں ٹوئا کھودتا تھا، ٹوئے کے اندر پیشاب کرتا تھا تاکہ ہمارے اوپر چھنکے نہ پڑے۔ 4 نفع موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے آگے بیان کیے اور اللہ نے فرمایا اس آسے نیچے پھینکو، موسیٰ علیہ السلام نے نیچے پھینک دیا اور نیچے جب پھینکا گیا یہ بہت بڑا اژدہا بن گیا، سانپ بن گیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے 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 آسا پھینک دیا، اللہ نے سانپ بنا دیا، سانپ موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے پڑ گیا، موسیٰ علیہ السلام نسنے پڑے، نسنے لگ پڑے، بھاگ پڑے پیغمبر اللہ کے۔ اللہ نے لاڈ کیے، موسیٰ
اب پکڑے موسیٰ علیہ السلام نے سانپاں پکڑ لیا، سانپ عصا بن گیا، سانپ عصا بن گیا، اللہ نے بنا دیا عصا، سوٹی بنا دی۔ الحمدللہ۔ سوٹی بنا دی، اللہ فرمانے لگے موسیٰ جسم کے ساتھ ہاتھ لگائیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے ہاتھ لگایا، یہ بل پڑا، روشنائی آنے لگی، اللہ نے بیٹری بنا دی، سائنسدانوں نے بیٹری بنائی، سیل ختم ہوا، بیٹری بھی ختم ہو گئی، سائنسدانوں نے بجلی کی بیٹری بنا دی، چارجن ختم ہوئی، بیٹری ناکارہ بن گئی۔ اللہ نے پیغمبر کے ہاتھ کو بیٹری بنا دیا، جب ہاتھ لگاتے تھے، جسم کے ساتھ ہاتھ لگاتے تھے، یا تو روشنی دیتا تھا، اندھیرا بھاگ جاتا تھا۔ اللہ نے 2 معجزے دے دیے، سوٹی عصا نیچے پھینکتے تھے، اللہ سانپ بنا دیتا تھا، ہاتھ جسم کے ساتھ لگاتے تھے، یہ بلّیاں پڑ پیتا تھا، روشنی دینے لگا۔ 2 معجزے اللہ نے دے دیے۔ اب اللہ فرمانے لگے فرعون خدا بن بیٹھا ہے، اور اس کے پاس آپ جائیں ہیں اور ان کو ہمارے توحید کی دعوت فرمائیں، اور ساتھ اپنی رسالت بھی بیان فرمائیں۔ اب میں تجھے نبوت دے رہا ہوں، حکمت کے ساتھ باتیں کرنی ہوگی، اور نبی پاک موسیٰ علیہ السلام نے یہ اللہ سے باتیں سنی، سننے کے بعد جواب دیا، اللہ ہماری زبان صحیح نہیں چل رہی، جس طرح ہماری نہیں چل رہی، دانتوں کی وجہ سے صحیح نہیں چل رہی، تو اللہ ہمارا بڑا بھائی ہے، اس کو بھی آپ نبی بنا دینا۔ اللہ پاک نے اس کو بھی نبی بنا دیا، ہارون علیہ السلام بھی نبی بنا دیا۔ پہلے میں بتایا تھا داڑھی کے اوپر پکڑا ہارون علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام عبادت کے لیے گئے تھے، اور عبادت کرنے کے بعد جب واپس ہوئے تختی لائیں، اللہ کی کلام لائی، تو موسیٰ علیہ السلام نے تختی نیچے رکھ دی ہیں، اور بھائی کو داڑھی کے اوپر پکڑ لیا۔ اب یہ غصے ناک پیغمبر تھا، پکڑ دیا۔ بچپن کے زمانے کے اندر فرعون کو پکڑ دیا، اب اپنے بڑے بھائی کو
پکڑ دیا۔ تو بھائی کیوں پکڑ دیا؟ یہ اللہ کے لیے پکڑ دیا۔ اگر ہم سے بھائی ناراض ہوتا ہے تو ناراض ہو جائے۔ یہ ان لوگوں نے اپنا مذہب چھوڑ دیا، کافر بن گئے اس کی موجودگی کے اندر، ہمارے بھائی کی موجودگی کے اندر۔ تو ان کے اندر 3 گروہ بن گئے۔ ایک سامری کی جماعت بن گئی، اس نے وچھڑا بنایا، سنہرا تھا، سونے کا وچھڑا بنایا، اس کے منہ کے اندر مٹی ڈال دی، وہ بول پڑا، اس کو خدا ماننے لگے سامری کی جماعت، اور ایک مسلمان رہے، لیکن انہوں نے ہارون علیہ السلام کا ساتھ نہ دیا۔ یہ سامری جانے اور سامری کے کام جانے، اور ہم اپنا عقیدہ سام کر رکھیں گے، ہم مسلمان ہی ہیں، کسی کو ہمیں بتانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ بھی اللہ نے جہنم کے اندر بھیج دی ہے، سامری کی جماعت بھی جہنم کے اندر بھیج دی۔ اور یہ تیسری جو جماعت تھی ہارون علیہ السلام کی جماعت تھی، یہ موسیٰ علیہ السلام کی نبوت کے اوپر ایمان رکھتے رہے، اللہ کی توحید کے اوپر ایمان رکھتے رہے۔ تو دیکھیں موسیٰ علیہ السلام کا بھی کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ او بھائی موسیٰ علیہ السلام بھی، یہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم باتیں کہہ رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام بھی یہی باتیں کرتے تھے، اللہ سے ہی سب کچھ ہو رہا ہے، مخلوق سے کچھ نہیں ہو رہا۔ تو بھائی جتنے نبی آتے رہے، یہ کلمے کی دعوت دیتے رہے، یہ آدم علیہ السلام سے تبلیغ کا کام چلا، آدم علیہ السلام کی جماعت بھی کام کرتے رہی، پھر بعد ابراہیم علیہ السلام بھی آئے، انہوں نے بھی یہی باتیں کی، لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، وہ بھی دعوت دیتے رہے بھائی۔ پھر عیسیٰ علیہ السلام آئے، انہوں نے دعوت دی، لا الہ الا اللہ عیسیٰ مسیح اللہ۔ تمام نبی اللہ کی توحید بیان فرماتے رہے، 1,24,000 وعظ کاٹ نبی اللہ کی توحید کلمہ بیان فرماتے رہے، ساتھ اپنی رسالت لگاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جب باری آئی تو انہوں نے کلمے کی دعوت دی، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون۔ تو سب سے پہلے ابو لہب چاچا بنتا تھا، اس نے ہاتھ اٹھا دیا، ہمارا اللہ جلال کے اندر آ پڑا۔ اللہ فرمانے لگا، تب
تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنا عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ فی جیدہا حبل من مسد۔ ابو لہب تمہارے دونوں ہاتھ ٹوٹ جاؤں، تمہاری بیوی بھی ہلاک ہو جائے، جو پہاڑوں سے بانن لاتی انجل لاتی ہے وہ بھی ہلاک، اللہ نے ابو لہب بھی ہلاک کیا اور ان کی بیوی کو بھی ہلاک کیا۔ تو میں بھی یہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا واقعہ بہت پسند ہے بھائی، اس لیے میں یہاں آ گیا ہوں۔ تو دوسرا بھی ہمیں بہت پسند ہے، اس لیے میں بول پڑا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمانوں کے اوپر اللہ نے معراج کروایا، خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس کے اندر پہنچایا۔ بیت المقدس کے اندر 1,00,000 نبی آ گئے اور ہمارا نبی اپنے جسم مبارک کے اندر رہا تھا۔ تمام نبیوں نے مشورہ کیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم امام بنایا گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نبیوں کو نماز پڑھا دی، امام بن گئے، اللہ آنے والی مخلوق کا مسئلہ سمجھا دیا، تمام نبی مقتدی ہے، ہمارا نبی امام ہے۔ اللہ نے بتا دیا تمام نبیوں کی شان کام آمنہ کے دوبارے ہمارے آنکھوں کے ستارے کی شان زیادہ ہے۔ اللہ نے نبوت کے دروازے بند کر دیے، نبیوں کا آنا بند ہوا۔ جو نبی بنے گا وہ کافر ہوگا۔ نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں، نبیوں کے اوپر زبان نہ اٹھائیں۔ یہ ابو لہب نے ہاتھ اٹھایا، اللہ نے مردار کر کے دکھایا، بیوی بھی ہلاک ہوئی۔ ابو جہل عمر بن ہشام جیلوں کا جائل، پڑھا لکھا تھا، دین قبول نہ کیا تو اللہ پاک کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے جاہلوں کا لقب دیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن سنتا تھا، ساتھ اس کا غار تھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غار تھا، یہ سراغ بناتا تھا، سراغ سے سورج یاسین سنتا تھا، تب اس کو نیند آتی تھی، لیکن ایمان اس نے نہ لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جاہل بتایا، صحابہ نے بھی جاہل کا لقب دے دیا۔ عمر بن ہشام اس کا نام تھا۔ تو دیکھیں بھائی، دیکھیں نبیوں کے اوپر آواز، ہاتھ نہ اٹھائیں، جو نبیوں کے اوپر ہاتھ اٹھائے گا وہ پاش پاش ہو جائے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہاتھ اٹھایا،
ابو طالب نے ہاتھ اٹھایا، تمام مکے کے مشرکوں کو بھی ہاتھ اٹھانے کی طاقت مل گئی۔ جب اپنے ہاتھ اٹھا دیں تو دوسروں کو بھی طاقت مل جاتی ہے بھائی۔ کسی نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پھولوں کا ہار نہ پہنایا، پتھر ہی مارتے رہے، طائف کے اندر بھی مارتے رہے، مکے کے اندر بھی روڑے پھینکتے رہے، کھڈے کھودتے رہے، کانٹے بچھاتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کسی نے پھولوں کا ہار نہ پہنایا، اوجری سر مبارک کے اوپر رکھتے رہے، اونٹے کی اوجری رکھتے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تکلیفاں دیتے رہے۔ جب نبوت کا اعلان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، مصیبتوں اور تکلیفوں کا زمانہ آ پڑا بھائی۔ مکے کے سب سے زیادہ امیر تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، سب سے زیادہ امیر تھے۔ اب تمام مال اللہ کی خاطر لگا دیا، اللہ کی خاطر لگا دیا، سچ فاقے نکالتے رہے اللہ کے رسول۔ صحابہ نے بھی تمام مال لگا دیا اللہ کی خاطر، وہ بھی فاقے نکالتے رہے۔ صحابہ بھی کسی نے نوٹوں کا ہار نہ پہنایا، پھولوں کا ہار نہ پہنایا۔ او بھائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب آسمان کے اندر بلائے گئے، اللہ نے یہ بتا دیا تمام نبیوں کی شان کم ہے، ہمارے آخری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان زیادہ بڑے، ان سے زیادہ میں نے رکھی ہے۔ یہ نبوت کے دروازے اللہ نے تو ختم کر دیے، بند کر دیے، نبیوں کا آنا بند ہوا۔ نبیوں کے اوپر ہاتھ نہ اٹھائیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان کے اوپر بلایا گیا، پتھر مارا جاتا ہے، چٹنی ہو جاتے ہیں۔ بھائی کیوں چٹنی ہو جاتے ہیں؟ جبریل سے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیوں چٹنی ہو جاتے ہیں؟ یہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ پیشاب سے جان نہیں بچاتے تھے، اس لیے ان کو اتنی بڑی سزا ہو رہی ہے۔ آگے گئے، پاؤں کے آواز آ گئے، بھائی کیوں کس کے پاؤں کی آواز آ رہی ہے؟ زمین آسمان کے اوپر حضرت بلال زمین کے اوپر چل رہا ہے، اللہ آسمانوں کے اوپر بیان آواز پہنچا رہا ہے، اپنے نبی کو بھی سنا رہا ہے، جبرائیل کو بھی سنا رہا ہے۔ اللہ او بھائی کیوں سنا رہا ہے اللہ؟ اس لیے سنا رہا تھا، چہرے دان تھے، زبان تو تھتیانا تھا، رنگ کالا تھا، احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لاتا تھا، مشرک گولے بالتا تھا، نیچے رکھتا تھا، وہ خریدا ہوا تھا، بلال خریدا ہوا تھا، نیچے کولے بال کر رکھتا تھا، اوپر لٹا دیتا تھا، اس کے اوپر کھڑا ہو جب چٹان رکھ دیتا تھا، چٹان کے اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اس کا مالک جس نے خریدا ہوا تھا، حضرت بلال کو خریدا ہوا تھا، اور اوپر کھڑا ہو جاتا تھا، اور چربی پگھلتی تھی، خون پگھلتا تھا، وگتا تھا، پولے بجھ جاتے تھے۔ یہ کلمے کی احد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسول اللہ کا کلمہ پڑھتا رہا۔ اللہ نے آسمانوں کے اوپر قدموں کی آواز پہنچائی، آگے گئے، آگے آسیہ صدیقہ کی قبر سے اللہ نے خوشبو پہنچا دی، یہ اتنی سونی خوشبو آ گئی، یا رسول اللہ یہ آ گئی ہے، اس لیے آ گئی ہے۔ آسیہ صدیقہ کی قبر سے جبرائیل فرمانے لگے،
آسیہ صدیقہ کی قبر سے خوشبو اللہ پہنچا رہا ہے۔ وہ بھائی قبر جو ہوتی ہے عالم برزخ ہوتی ہے، عالم برزخ ایک جہان ہوتا ہے، جہان ہوتا ہے عالم برزخ۔ قبر سے خوشبو آ رہی ہے، قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ تو دیکھیں وہ اللہ نے کتنی اللہ نے موسیٰ علیہ السلام پالتی رہی، ماں بان کر پالتی ہی، اللہ نے کتنی قدر کی۔ مرنے کے بعد آسمان کے اوپر قبروں سے خوشبوئیں پہنچائی۔ تو بھائی آپ بھی پیشاب سے جان بچائیں اور میں بھی پیشاب سے جان بچائیں۔ خواتین حضرات خدا کے لیے آپ بھی پیشاب سے جان بچانا۔ آپ بھی نہ جان بچائیں گے، میں بھی جان نہ بچاؤں گی تو ہمارا بھی یہی حال ہوگا۔ آگے گائے قافلے جا رہے ہیں، بڑے بڑے قافلے جا رہے ہیں، اونچے قدوں والے 40-50 گز اونچا اور چیڑے باڈیاں، ہاتھوں سے وہ درخت پٹتے تھے۔ قافلے جا رہا ہے، پوچھ رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا جبرائیل امین کون لوگ ہیں؟ یا رسول اللہ میں جب تک زمین پہ آتا رہا، آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر بھی آتا رہا تو پھر واپس ہوتا رہا، یہ جاتے رہے، مجھے ان کے بارے کے اندر کچھ نہیں پتہ۔ آگے گئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پیٹ گھمٹ بنے ہوئے ہیں جس طرح مسجدوں کے ہوتے ہیں منارے بڑے، اور خانگاہ کے منارے ہوتے ہیں بڑے، پیٹ بڑے بنے ہوئے ہیں، بندوں کے پیٹ بڑے ہوئے، ان کے اندر سب پٹھوئیں دوڑ رہے ہیں، کوئی پیٹوں کے اندر آگ جل رہی ہے۔ یہ جبرائیل امین ان کو اتنی بڑی سزا کیوں ہو رہی ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ سود کھاتے تھے۔ او بھائی سود کھانا چھوڑ دیجیے، آپ بھی اور میں بھی۔ یہ دیکھیں نا، آپ کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، ہمارے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آسمان پورے کا سیل، 7 آسمانوں کے اندر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ لے کر گئے، 7 آسمانوں کا اللہ نے سیل کروایا، اجازت لیتے گئے، جاتے گئے، استقبال ہوتا رہا۔ 7 آسمانوں کا سیل اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کروا دیا۔ یہ جسم اصلی جسم کے اوپر کروا دیا۔ سبحان اللہ ذی اسرا 15 سے پارہ ہے، اللہ نے کروا دیا۔ خانہ کعبہ سے لے کر بیت المقدس کے اندر اللہ نے پہنچا دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ او بھائی، اور بیت المقدس سے لے کر واپس اللہ نے گھر کے اندر پہنچا دیا۔ کنڈی ہل رہی تھی، ابھی کنڈی کا ہلنا بند نہیں ہوا تھا۔ اللہ ہے جو کوئی پوری دنیا کچھ نہ کر سکے، جو کر سکے اس کا نام ہے اللہ۔ تو بھائی اللہ نے اتنا کام کروایا اور ابھی بھی کنڈی ہل رہی ہے ایک رات کے اندر۔ سبحان اللہ جی۔ 15 سے پارہ ہے، یہ قرآن پڑھا ہوا ہے ہمارے پاس، دیکھ لینا، وقت لگے گا نہیں ورنہ میں کھول کر پڑھ کر سنا دیتا ہوں۔ اب میں جلدی کے اندر ہوں، موبائل ہے ہمارے پاس، مشینری نہیں ہے، یہ تار دیکھیں لگی ہوئی ہے موبائل کے اندر، کچھ بھی نہیں ہے، یہ موبائل ہی ہماری باتیں کاٹ رہا ہے، مشینری ہوتی ہے تمام لوگوں کے پاس۔ دیکھیں تو آگے گئے، اللہ نے جنت بھی دکھا دی، جہنم بھی دکھا دی، تمام آسمانوں کا 7 آسمانوں کا سیل اللہ نے، مختصر باتیں کرتا ہوں، اللہ نے کروا دیا۔ اب آگے پہنچ گئے تو ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے خانہ کعبہ بنایا تھا آدم علیہ السلام کے زمانے کے اندر۔ جب نوح علیہ السلام کا زمانہ آیا، پانی کا اللہ عذاب لایا، مشرک ہوئی دنیا، پانی کا اللہ عذاب لایا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کے بیٹے کو بھی غلط تباہ کر کے دکھا دیا، بیٹا بھی غرق ہوا کیونکہ اس کے اعمال غیر صالح تھے۔
وہ بھی غرق ہوا اور خانہ کعبہ اللہ نے آسمان کے اوپر پہنچا دیا۔ یہ دوبارہ ابراہیم علیہ السلام نے، اب جو خانہ کعبہ ہے یہ نبی پاک ابراہیم علیہ السلام نے دوبارہ بنایا تھا۔ بادلوں کا اللہ نے نقشہ دیا تھا، بادل کو دیکھ کر یہ ایرا نکالتے رہے، پرانے ایرے کے اوپر خانہ کعبہ بنایا گیا، بیت اللہ بنایا گیا۔ بھائی یہ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام سے بنایا، ساتھ بیٹا بھی تھا، وہ بھی نبی تھا۔ تو بھائی آگے گئے، بات سمجھ آ گئی نا؟ یہ دوسرا جو خانہ کعبہ آسمان کے اوپر اللہ لے کر گیا، اللہ نے آسمان کے اوپر پہنچا دیا۔ اللہ کے آگے کیا ہے جو کہ ہو جاتا ہے، وہ پوچھ پڑا، اس کے ساتھ ابراہیم علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں اور فرشتے طواف کر رہے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام نظارے دیکھ رہے ہیں۔ بھائی نظارے دیکھ رہے ہیں، بھائی نظارے دیکھ رہے ہیں، بھائی نظارے دیکھ رہے۔ پیچھے سے ابراہیم اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نیچے ہو کر اپنے دادے ابراہیم علیہ السلام پیچھے سے کلاوہ پا لیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے پیچھے دیکھا تو فرمانے لگے ہمارا بیٹا آ گیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ منہ مبارک ملتا تھا۔ ایک نسلوں سے کتنے نبی آئے دنیا کے اوپر، اللہ نے لائے لاکھوں کی تعداد کے اوپر۔ ایک نسل کے اندر اللہ نے، قریش کے اندر اللہ نے، دو بیٹے تھے ابراہیم علیہ السلام کے، ایک بیٹے کی نسلوں سے تمام نبی آتے رہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے دوسرے بیٹے کی نسل جو اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم لایا، اس لیے ہمارے خلاف یہودی خلاف ہیں کہ تمام نبی آتے رہے ہماری نسلوں سے، یہ دوسری نسل کے اندر آ گیا۔ بھائی یہ علمی باتیں ہیں، سمجھے؟ تو بھائی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا ادب کیا اپنے دادے کا، تو بھائی اب کتنا احترام کیا۔ اب تو بیٹے والد کا احترام نہیں کرتے، والدہ کا احترام نہیں کرتے۔ کیا بن گیا 15ویں صدی کے اندر، کیا بن گیا بھائی 15ویں صدی کے اندر؟ والد اور والدہ کو بیٹے مجبور کر کے اپنی باتیں مناتے ہیں، ہماری باتیں ماننا، کیونکہ والد محتاج ہو جاتا ہے نا، اپنی باتیں مناتے ہیں۔ میں تو اللہ کے فضل کے ساتھ کسی کی بات یہ غلط نہیں مانتا، اچھی بات ہر آدمی کی مانتا ہوں بھائی، اچھی بات ہر آدمی کی مانتا ہوں، غلط بات جو ہو کسی کی نہیں مانتا ہوں۔ کیوں مانوں؟ جس سے اللہ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو اور ہمارا اللہ ناراض ہو، تو کیوں بات مانوں؟ بات وہ مانتا ہوں جس سے اللہ راضی ہوتا ہے اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم راضی ہوتے ہیں۔ تو آگے پہنچ گئے، آسمان کا تمام اللہ نے سیل کروایا۔ معراج کا بہت بڑا واقعہ ہے، میں تھک پڑا ہوں۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچ پڑے، جبرائیل امین نے ساتھ چھوڑ دیا۔ جبرائیل ابھی آگے آؤ نا، کیوں پیچھے روکائے ہو؟ جبرائیل فرمانے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے اللہ کے نور کی تجلیوں کے ساتھ پر جلتے ہیں۔ جبرائیل امین بھی نہ جا سکا، اللہ نے مسئلہ سمجھا دیا۔ بیت المقدس کے اندر، مسجد اقصی کے اندر 1,00,000 نبیوں نے مقتدی بنا کے دکھا دیے، اور جبرائیل امین بھی آگے نہ جا سکا۔
یہ جبرائیل امین کی بھی شان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی کم ہے، سب سے بڑا فرشتہ تھا، تمام فرشتوں کی شان کم، تمام نبیوں کی شان کم، آمنہ کے دولارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سب سے زیادہ ہے، عمر سے کم ہے، شان سے زیادہ ہے۔ ختم نبوت ہوا، نبیوں کا آنا بند ہوا، آخری نبی آ گیا، آگے پہنچ گئے۔ تو اللہ کے پاس پہنچ گئے تو اللہ نے فرمایا جبرائیل، میں نے کعوہ پیا، کعوہ پیا، یہ دیکھیں کعوہ پیتا رہا ہوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا گیا کیا لایا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں تو عاجز ہوں، عاجزی لائی ہے اللہ، اور اللہ کے پاس پہنچ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پاس پہنچ پڑے، نبی باتیں شروع ہوئیں، ملاقاتیں شروع ہوئیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بول پڑے، التحیات للہ، ہماری بدن کی باتیں اللہ تمہارے لیے ہیں، وَالطَّيِّبَاتُ، ہماری مال کی باتیں بھی اللہ تمہارے لیے ہیں۔ اللہ پاک جواب کے اندر بول پڑے، السلام علیکا ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہماری رحمتیں ہو اور سلامتی ہو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اور برکتیں رحمتیں ہوں، سلامتی ہوں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے اوپر۔ اللہ دوبارے بول پڑے، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، ہماری رحمتیں اور برکتیں ہوں اور سلامتی ہوں تمہارے صالحین لوگوں کے اوپر۔ صالحین کون ہوتے ہیں بھائی؟ صالحین اللہ کے ولی ہوتے ہیں، اللہ کے ولی صحابہ تھے جنہوں نے تن بھی لگا دیا، من بھی لگا دیا اللہ کے دین کے خاطر، نبیین، صدیقین، شہداء، یہ تین جماعتیں ہوتی ہیں بھائی۔ اور اللہ پاک نے وہاں سے نماز کا تحفہ دے دیا، 50 نمازیں مل گئیں، اور موسیٰ علیہ السلام آگے کھڑے ہوئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے بتایا،
آپ نمازیں کٹائیں، ہماری امتیں نہیں پڑھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم واپس ہوئے، نمازیں کٹائی اللہ نے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے بتایا نمازیں کٹائے اور ہماری امت نہیں پڑھتی تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پھر جا پڑے اللہ کے پاس، اللہ نے 5 نمازیں کر دیں، 5 نمازیں اللہ نے فرما دیں۔ موسیٰ علیہ السلام آگے پھر مل گئے، موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے